بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ وکاس دیویا کیرتی سر کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ درشٹی IAS کوچنگ کے فاؤنڈر ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، لیکچرار ہیں، آتھر بھی ہیں، اور انٹلیکچوئلس کے درمیان ان کا اچھا امیج ہے۔ IAS IPS جیسے لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کی بات کو صحیح مانتے ہیں اور اپنے اپنے سرکل میں پھیلاتے بھی ہوں گے۔ انہوں نے مسلم پرسنل لاء کے تعلق سے ایک ویڈیو بنائی اور اس میں انہوں نے غلط انفارمیشن شیئر کی۔ طلاق احسن کے بارے میں انہوں نے غلط طور پر غلط ڈیفینیشن پیش کی۔ وہ کیا ہے، آپ پہلے ان کی ویڈیو دیکھ لیجئے، اس کے بعد پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ جو طلاق احسن ہے اس میں کیا ہے کہ پرش جیون میں 3 بار طلاق شبد کا اچارن کرے گا۔ ایک بار کر دیا پھر شانت ہو گیا۔ جیسے مان لیجئے کہ 20 کی عمر میں شادی ہوئی، 28 کی عمر میں پہلی بار اس کو بہت ایسا لگا کہ ہمیں الگ ہو جانا چاہیے، اس نے ایک شبد بول دیا طلاق، اور پھر چپ ہو گیا۔ اس کے بعد 10 سال تک بولا ہی نہیں۔ اس کی پتنی بھی سمجھ گئی کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اس نے بھی پریاس کیا ٹھیک کرنے کا۔ 5 7 8 10 سال کے بعد اس کو پھر ایک بار بہت دقت لگنے لگا کہ ہم ساتھ میں نہیں چل پائیں گے، تو اس نے پھر سے بول دیا طلاق۔ اور مان لیجئے جیون کے 60ویں ورش میں اس نے تیسری بار بولا طلاق، تو طلاق جو ہوگا یہاں آ کر مکمل ہوا، پورا ہوا۔ اور جب تیسری بار بولا یہاں جو ہے، یہاں 3 مہینے کی جو اودھی ہے وہ عدت کی اودھی ہوگی۔ صحیح کیا ہے وہ ہم فتویٰ عالمگیریہ کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ فتویٰ عالمگیریہ کا حوالہ ہم اس لیے دے رہے ہیں چونکہ انہوں نے ہی اس ویڈیو میں اور ایک یونیفارم سول کوڈ کی ویڈیو ہے، اس میں دونوں میں فتویٰ عالمگیریہ کا ذکر کیا ہے۔ اسی وجہ سے میں فتویٰ عالمگیریہ کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اس میں لکھا ہے فتویٰ عالمگیریہ فرسٹ ویلیوم پیج نمبر 382، اس میں ہے فَالْأَحْسَنُ أَن يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ طلاق احسن یہ کہ مرد اپنی عورت کو ایک طلاق رجعی دے طہر کی حالت میں، یعنی جس میں پیریڈ نہ آتا، اور ساتھ میں اس پیریڈ میں وہ فزیکل ریلیشن شپ بھی نہ بنایا، یہ ہے طلاق احسن۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر مرد چاہے تو اسی عدت کے درمیان رجوع کر سکتا ہے، نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ حنانے کی ضرورت ہوگی۔ یہ طلاق احسن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ وکاس سر نے بتایا کہ ایک طلاق 5 سال میں دے، دوسری طلاق 20 سال میں دے، تیسری طلاق 50 سال میں دے، اس کے بعد پھر عدت گزارنی ہوگی۔ نہیں، ایک طلاق بھی اگر دے گا تو اس میں بھی عدت گزارنی ہوگی، اور عدت گزار کر وہ عورت مرد کے نکاح سے نکل جائے گی۔ یہ غلط انفارمیشن ہے۔ حلالہ کو سمجھنے کے لیے طلاق کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ مرد جتنی مرتبہ چاہے اپنی بیوی کو طلاق دے اور دوبارہ رجوع کر لے، اور دوبارہ کہے کہ آؤ ہم ساتھ میں رہتے ہیں، شادی کرتے ہیں، دونوں ساتھ میں رہیں گے۔ یہ حق مرد کو پوری زندگی میں صرف 2 مرتبہ حاصل ہے، اور وہ بھی اس صورت میں جب ایک مرتبہ طلاق دے، ایک طلاق دے تو دوبارہ رجوع کر سکتا ہے، نکاح کے بغیر، حلالہ کے بغیر، اگر عدت کے درمیان ہو تو۔ لیکن اگر مرد تیسری طلاق دے دیتا ہے، چاہے ایک مرتبہ ہو، ایک مرتبہ تینوں طلاق دے، حالانکہ یہ قانونی طور پر بینڈ ہے، چاہے ایک مرتبہ میں تینوں طلاق دے یا 3 طلاق ایک مرتبہ دے دے، تو اگر 3 طلاق دے دیتا ہے تو اس کے بعد مرد اور عورت کی شادی نہیں ہو سکتی۔ جب ان کی شادی نہیں ہو سکتی ہے تو مرد کسی اور سے شادی کرے، عورت کسی اور سے شادی کرے، بات ختم۔ اب اگر عورت کا دوسرا شوہر مر جاتا ہے یا کسی وجہ سے کبھی طلاق دے دیتا ہے تو یہ عورت پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی، یہی حلالہ ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت یا اس سے پہلے لوگوں کے پاس انلمیٹڈ طلاق دینے کا اختیار تھا، تو ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نہ تمہیں اپنے پاس رکھوں گا اور نہ کسی دوسرے کا ہونے دوں گا۔ بیوی نے کہا کیسے؟
اس مرد نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دوں گا یہاں تک کہ جب عدت ختم ہونے کا وقت ہوگا پھر میں رجوع کر دوں گا، تم میری بیوی بن جاؤ گی۔ پھر دوبارہ طلاق دوں گا، پھر جیسے ہی عدت ختم ہونے کا وقت قریب آئے گا میں دوبارہ طلاق دوں گا۔ اس طرح سے نہ میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا نہ کسی دوسرے کا ہونے دوں گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق 2 مرتبہ دے سکتے ہو، مردوں سے کہا گیا 2 مرتبہ دے سکتے ہو، اس کے بعد یا تو صحیح سے رکھنا ہے یا پھر اس کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد اسی صورت میں دوسری آیت میں ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق دے دیتا ہے تو اب وہ مرد اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا، یہ عورت کسی اور سے شادی کرے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اب دوسرا شوہر کبھی مر جاتا ہے یا کبھی دوبارہ طلاق دے دیتا ہے تو پہلے اس سے ان کی شادی ہو سکتی ہے، یہ حالات ہے۔ تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ 3 طلاق کی لمٹ اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ مرد عورت کو بار بار دھمکی نہ دیں، دادا گیری نہ کرے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مردوں کو صرف 3 طلاق دینے کا اختیار دیا ہے۔ وکاس سر نے اسلامک لا میں جو سکسیشن قانون ہے تقسیم وراثت کے بارے میں، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ عورتوں کو مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ دیا جاتا ہے۔ ہاں یہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے، یہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ لیکن یہ انصاف پر بیسڈ ہے، اس میں انصاف ہے۔ وہ کیسے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، دونوں کو آپ بھیج رہے ہیں کسی ٹرپ پہ، اور بیٹی کو آپ نے 2000 روپے دیے اور بیٹی کو 1000 روپے دیے، لیکن بیٹے پر آپ نے یہ لازم کیا کہ بیٹی کے تمام اخراجات تم اٹھاؤ۔ ظاہری طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ بیٹے کو ڈبل دیا گیا ہے، 2000 روپے دیے گئے ہیں اور بیٹی کو 1000 روپے دیا گیا ہے، لیکن چونکہ بیٹی کے اوپر اپنی ذمہ داری بھی ہے اور بیٹی کی ذمہ داری بھی ہے، اس لیے اس پر ڈبل ذمہ داری ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مردوں کو ڈبل حصہ دیا ہے، اس لیے کہ ان کی ذمہ داریاں ڈبل ہیں۔ عورتوں کی ذمہ داری، ان کی اپنی ذمہ داری بھی مرد کے اوپر ہے، اس لیے ان کا کوئی خرچ نہیں ہے اگر ظاہر طور پر دیکھا جائے تو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں صرف 1 حصہ دیا ہے، یعنی مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ دیا ہے، تو اس میں انصاف ہے۔ یونیفارم سول کوڈ میں یہ قانون لگ سکتا ہے کہ مردوں اور عورتوں تمام کے حصے کو برابر کر دے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں انصاف نہیں ہوگا۔ اسلامک لا یہ ڈیوائن لا ہے، اللہ رب العزت نے اسے نازل فرمایا ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العزت نے مردوں کو پیدا فرمایا ہے، اسی طرح سے عورتوں کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے کوئی قانون لاگو کیا ہے تو اس میں انصاف ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ رب العزت عورتوں پر ظلم کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلامی قانون کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔